ایف بی آئی کی ایک تحقیقات کا مرکز شمس الدین جبار، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ نیو اورلینز میں نیو ایئر کے موقع پر حملے کے ذمہ دار یہ ہیں۔ رات کے 3 بجے کے بعد گڑبڑ کا آغاز ہوا۔ ہر طرف افراتفری، پولیس جائے وقوع کی طرف دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ انہیں جو کچھ ملا ان میں سے بہت کچھ اتنا گرافک ہے کہ وہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے۔ یہ حملے کے فوری بعد کے مناظر ہیں۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں حملہ شروع ہوا۔ ایک سفید پک اپ ٹرک اس سڑک سے ہماری طرف بڑھا جہاں ہم کھڑے ہیں۔ شروع میں وہ سلو سپیڈ میں تھا، لیکن جب وہ یہاں نیو اورلینز کی بوربن سٹریٹ کے ساتھ چوک میں پہنچا تو وہ دائیں جانب مڑا اور پھر وہ تیزی سے آگے سٹریٹ میں آ گیا، اس پولیس ٹرک کے پیچھے۔ گزشتہ رات صدر جو بائیڈن نے کہا کہ حکام انہیں اس واقعے کے بارے میں بریفنگ دے رہے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے حملہ آور کے رابطوں اور سازش میں شریک دوسرے افراد کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس مزید کچھ رپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس حملے میں درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں جو فائرنگ سے زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے اس وسیع علاقے کو خالی کرا لیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ انہیں ٹرک میں ایک ممکنہ دھماکہ خیز ڈیوائس ملی ہے اور اس کے علاوہ باہر دوسرے ممکنہ دھماکہ خیز ڈیوائسز بھی، جس کے بعد پولیس نے کنٹرول دھماکے کیے۔ گاڑی کی ٹریلر ہچ پر داعش کا جھنڈا ملا ہے اور ایف بی آئی اس شخص کے ممکنہ روابط اور دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تعلقات کا تعین کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ گاڑی میں ہتھیار اور ممکنہ آئی ای ڈیز بھی ملے ہیں۔ اس کے علاوہ فرانسیسی کوارٹر میں آئی ای ڈیز موجود تھے۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ اس حملے کی تحقیقات دہشت گردی کے واقعے کے طور پہ کی جا رہی ہیں۔ تفتیش کار جائے وقوع سے شواہد جمع کر رہے ہیں۔ جو شمس الدین جبار کی مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، جن میں ان کا امریکی فوج کا بیک گراؤنڈ بھی شامل ہے، وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اور کون اس میں ملوث ہو سکتا ہے۔